پیغمبر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور عرب کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا. اللہ کے بہت سے بندے جو دین و اسلام کی تبلیغ کیا ہے. المختصر یہ کہ ہندوستان کے اندر کفر و جلالت کا دور تھا. مذہب اسلام ہندوستان کے اندر کیسے آیا تو وہ ہمارے آپ کے خواجہ سب کے راجہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا. بہت سے روایت ہیں کہ آپ لوگوں نے سنا ہے. انہی روایتوں میں کو میں پھر کچھ آپ کو یادداشت دلانے کے لیے کہ اسلام ہندوستان کے اندر کتنی مشکل کے ساتھ پھیلا ہے, کتنی دشواریوں کے ساتھ, کتنی جو ہے زحمت اٹھانے کے بعد. خواجہ غریب نواز یہ کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں. اور آپ کے پیر و مرشد خواجہ ہارون رشید. المختصر یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے نانا جان یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے, ساتھ میں آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں. جیسے ہی حاضر ہوئے آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا اے معین الدین سلام کرو. جیسے ہی خواجہ غریب نواز معین الدین نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے تو جواب ملتا ہے والسلام علیکم یا شیخ البحر و بر. قبر سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر سے جواب مل رہا ہے. سلام کرنے والے خواجہ معین الدین ہیں اور جواب دینے والے ہمارے آپ کے پیغمبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تربت سے خواجہ غریب نواز کے سلام کا جواب دیا اور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے نانا جان کے روضہ اطہر پر حاضر تھا, مجھے اونودگی آ گئی یعنی نیند آ گئی, نیند کا غلبہ کچھ معلوم ہونے لگا. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے دین کے معین, تمہیں ہم نے ہندوستان کی ولایت عطا کیا, ہندوستان کی ولایت عطا کیا, تمہاری وجہ سے ہندوستان کے اندر جو ہے مذہب اسلام پھیلے گا. المختصر یہ تو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, لیکن خواجہ غریب نواز سوچتے ہیں کہ میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے, راستہ معلوم نہیں, یعنی اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہیں, کہہ نہیں رہے ہیں, دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ نانا جان نے مجھے ہندوستان کا ولایت عطا کیا ہے لیکن ہندوستان میں نے دیکھا نہیں ہے, کون سے راستے سے جانا ہے میں نے جو کبھی دیکھا نہیں ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے وہ اونودگی آ گئی, پھر مجھے نیند آ گئی. تو پھر دوبارہ نانا جان نے مجھے اس عالم میں سارے راستے سارے شہر کو مجھے سیر کروا دیا
اور میرے نانا جان نے جو ہے ہندوستان کا پورا راستہ مجھے خواب میں بتا دیا۔ اب وہ نبی کا نواسا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ 40 درویشوں کو لے کر ہندوستان کی طرف جو سفر فرما رہے ہیں۔ راستے میں بہت سے ملک آئے، بہت سے شہر آیا، جتنے بھی اس وقت کے ولی تھے سب کے یہاں حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد جیسے ہی اجمیر شریف میں داخل ہوا ہے، جنگلی علاقہ تھا، تو شہاب الدین گوری اس سے قبل کئی مرتبہ ہندوستان کے اوپر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، لیکن بار بار اسے ناکامی ہوا کرتی تھی۔ اتفاق سے جیسے خواجہ غریب نواز جنگل سے گزر رہے تھے تو شہاب الدین گوری کا ایک فوج راستہ بھول چکا تھا، تو جیسے خواجہ معین الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اتفاق سے شہاب الدین گوری کا جو فوج راستہ بھٹک گیا تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ شہاب الدین گوری کے فوج کے آدمی نے کہا کہ آپ لوگ کہاں تشریف لے جائے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز نے بتایا، تو اس شہاب الدین کی فوج کے آدمی نے کہا، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھا، کہا کہ وہاں اپنا جائیں۔ شہاب الدین گوری نے کئی مرتبہ حملہ کیا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا شہاب الدین نے حملہ کیا اور اسے کامیابی نہیں ملی ہے، تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ شہاب الدین گوری وہ اپنے لاؤ لشکر فوج کے اوپر بھروسہ کر کے آیا تھا، لیکن میں اللہ اس کے رسول کے اوپر بھروسہ کر کے میں آیا ہوں۔ المختصر یہ کہ خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف لائے تو اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ پرتھوی راج کی حکومت تھی، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، پانی نہیں لینے دیا، پانی منگوا لیے، جس جگہ پر بیٹھنے نہیں دیا، اس کی اونٹ بیٹھا کرتا تھا، آپ نے فرمایا وہ بیٹھا رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز کو ختم کرنے کے لیے جب ہر حربے اختیار کر چکا خواجہ غریب نواز کو مات دینے کے لیے، تو ایک پاگل ہاتھی کو چھوڑ دیا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ پاگل ہاتھی جائے گا معین الدین کو ختم کر دے گا۔ المختصر پاگل ہاتھی کو چھوڑ دیا گیا، کیوں کہ خواجہ غریب نواز یہ درویش جو آیا ہے اس کو ختم کر دے گا۔ جیسے وہ ہاتھی آگے بڑھتا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی مٹی لیتے ہیں اور پر کر دم کر دیتے ہیں، وہ ہاتھی پتھر بن جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی دشمن بھی بہت سے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا۔ مقصد کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کو ہم مار دیں گے، اس درویش کو ہم ختم کر دیں گے۔ اب وہ شخص اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، تو چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر کو بھی جو عزت دیتے ہیں، بہت عزت کے ساتھ اسے بیٹھاتے ہیں، وہ شخص بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھ جانے کے بعد خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا خنجر نکالو۔ خواجہ غریب نواز نے دیکھا نہیں ہے، لیکن روحانیت ولایت کی نگاہ سے وہ جان گئے
کہ یہ میرا دشمن بن کے آیا ہے اور خنجر چھپائے ہوا ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہت تعظیم سے آپ نے اسے بیٹھایا، اور جب بیٹھ گیا تو اس نے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم اپنا خنجر نکالو، اپنا کام کرو۔ جیسے ہی اتنی بات خواجہ غریب نواز نے اس شخص سے کہا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ تو صرف مجھے معلوم ہے، یا جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے اسے معلوم ہے، ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اور جو ہے کہنے لگا کہ جو ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد خنجر نکال کر آگے رکھ دے خواجہ غریب نواز کے سامنے، اور کہا کہ حضور آپ جو چاہیں تو اس خنجر سے میرا سر کو جو ہے قلم کر دیجئے، مجھے مار دیجئے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دشمن کو جو ہے دشمنی کے جو ہے ذریعے جو اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ جو ہے پیار و محبت، ہم درویشوں کا کام ہے کہ پیار محبت کے ساتھ ہم اسے پیش آتے ہیں۔ جب اتنی خلق عظیم دیکھا اور خواجہ غریب نواز کی رحم دلی دیکھا، اسی وقت وہ سخت کہنے لگا کہ مجھے چڑھا بڑھا کر لوگوں نے بھیجا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا تمہیں بھیجا نہ تھا، تمہیں کرنا نہ چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ خواجہ غریب نواز کے دیکھتے اس کا جو چہرہ بدل گیا، اور کتابوں میں آیا ہے کہ اب وہ خواجہ غریب نواز کے وہ مرید ہو گیا، اور مرید ہو جانے کے بعد اکثر بیشتر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر رہا کرتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے 45 حج کیا تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز ہے جو آپ کی جو ہے کرامت دیکھ کر جوگی جاپال ہو یا مہادیو مہنت ہو، جو بڑے بڑے جو ہے جسے جو پرتھوی راج نے پال رکھا تھا، سب کو مات دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے ہندوستان آنے سے 12 سال قبل اس کی ماں نے نجومیوں سے پتہ کر لی تھی، جان گئی تھی کہ اس اجمیر میں، اس دھرتی پر میرے بیٹے کی حکومت میں ایک درویش آئے گا، اور نجومی کے ذریعے وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس کی ہاتھوں سے جو ہے اس کی جو ہے خاتمہ ہوگا۔ تو اس کی یعنی پرتھوی راج کی ماں نے اپنے بیٹے پرتھوی راج کو سمجھایا تھا کہ بیٹا تمہارے زمانے میں اگر وہ درویش آ جائے تو تم اس کی عزت کرنا، قدر کرنا، اس سے اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آنا۔ لیکن کیا ہوا؟ دولت کے لالچ میں، بادشاہت کے لالچ میں جو ہے اس نے خواجہ غریب نواز کے ساتھ دشمنی کیا۔ تو کیا انجام ہوا کہ خواجہ غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بشارت دیا کہ شہاب الدین آؤ آگے بڑھو، ہندوستان پر حملہ کرو۔ شہاب الدین غوری رات میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کسی کہنے والوں نے کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو، ہندوستان کے اوپر جو ہے اٹیک کرو، تم جو ہے فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اب جیسے ہی خواب میں دیکھا، صبح اس نے جو کہا یقیناً کسی اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ذریعے سے مجھے یہ بشارت دی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ہندوستان کے اوپر جو ہے اٹیک کروں گا، حملہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فتح یاب کرے گا۔ تو ہوا ہی ایسا، خواجہ غریب نواز نے حکم دیا، شہاب الدین چلا، اور جب چلا ہندوستان کے اوپر حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب، یعنی فتح کرتے کرتے آگے بڑھے۔ جب اجمیر شریف کے راستے سے جا رہے تھے شہاب الدین غوری، تو کیا مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اور جب مغرب کی نماز اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی، تو کہنے لگا کہ یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کچھ ہی قدم پر کچھ لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ المختصر جیسے شہاب الدین غوری وہاں پہنچتے ہیں، مغرب کی جماعت کھڑی تھی، جا کر شہاب الدین نے جا کر جو ہے نماز میں شریک ہو گئے، اور شریک ہو جانے کے بعد جب نماز اب ختم ہو گئی تو اس نے بغور ملاحظہ فرمایا۔ کیا ملاحظہ فرمایا؟ کہ جس نے مجھ کو خواب میں بشارت دیا تھا
کہ شہاب الدین ہندوستان کی طرف بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ فوراً شہاب الدین گوری جو ہے آگے بڑھ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا جو ہے بادشاہی جو ہے تاج جو ہے ان کے قدموں پر ڈال دیتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے شہاب الدین گوری، اے خواجہ غریب نواز، ہندوستان کے بادشاہ ہم نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کے بادشاہ خواجہ غریب نواز آپ ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو ہندوستان میں بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، اور کتابوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا وہ آدم کے ذریعے آیا۔ آدم پہلے یہاں آیا، ایک آدمی آدم پہلے آئے لیکن اولاد ان کی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور عطا کیا ہے، وہ طاقت عطا کیا ہے، جس کے ذریعے وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیا کرتے ہیں۔ جب یہ ایک ولی میں یہ طاقت ہے کہ وہ چھپے ہوئے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ملاحظہ فرما لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو نبیوں کے جو تمام ولیوں کے ولی تمام نبیوں کا نبی ہے، اس سے کیوں نہ معلوم ہوگا کہ چھپی ہوئی؟ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر بتا دیا فلاں فلاں جو ایک دوسرے پہلے بتایا فلاں فلاں اس مقام پر جو ہے یہ مارا جائے گا، ہوا بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اللہ کے اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔